اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ سورہ فاتحہ کلام پاک میں سب سے پہلی سورت، 7 آیات پر مشتمل یہ دعائیہ انداز کی سورہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو خود سکھائی۔ اس سورہ کے کئی نام ہیں۔ ام القرآن یعنی قرآن کی ماں۔ ماں وہ ذات ہوتی ہے جو اپنے اندر بہت کچھ سمو لیتی ہے۔ اس حوالے سے یہ نام ام القرآن ایک ایسا نام ہے جو ہمیں یہ بتاتا ہے کہ یہ وہ سورہ ہے جس کے اندر قرآن پاک کے تمام مضامین چھپے ہوئے ہیں۔ اسی طرح اس کا ایک نام ام الکتاب بھی ہے، جس کے معنی بھی یہی ہیں کہ وہ کتاب کی ماں۔ کتاب کے تمام مضامین، اس کی تمام احکامات اور ہدایات اس کے اندر موجود ہیں۔ اس سورہ کو الشفا بھی کہا جاتا ہے، اور الرقیہ یعنی وہ سورہ جس کو پڑھ کے دم کیا جائے، اور اللہ تعالیٰ نے اس سورہ کے اندر وہ شفا رکھی ہے کہ اگر بیماروں پہ پڑھ کے اسے دم کیا جائے تو انہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے شفا نصیب ہوتی ہے۔ اس سورہ کو الصلاۃ بھی کہا جاتا ہے، یعنی کہ نماز اس سورہ کے بغیر مکمل نہیں ہوتی۔ اگر کوئی شخص نماز کی کسی رکعت میں سورہ فاتحہ نہ پڑھے تو اس کی نماز نہیں ہوتی۔ کم از کم دن میں 17 دفعہ پڑھی جانے والی یہ دعا اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو خود سکھائی۔ 7 آیات ہیں سورہ فاتحہ میں، جن کو 4 بڑے حصوں میں بانٹا جا سکتا ہے۔ ابتدائی آیات آداب دعا ہیں، اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو سمجھنا، اللہ تعالیٰ کو جاننا اور اللہ تعالیٰ کو پکارنا، اور اسی لیے دوسرا حصہ اس دعا کا یہ بات بتاتا ہے کہ دعا کس سے مانگی جائے، کیسے مانگی جائے، اور اس کے بعد تیسرا حصہ ہمیں اصل میں اس دعا کی طرف لے جاتا ہے جو سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کی درخواست ہے، اور آخری حصہ ہمیں مزید یہ بتاتا ہے کہ وہ کون سا راستہ ہے جس پر ہمیں چلنا ہے اور وہ کون سا راستہ ہے جس پر ہمیں نہیں چلنا۔ سورہ فاتحہ کی فضیلت کے حوالے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اس جیسی کوئی صورت نہ تورات میں نازل کی گئی، نہ انجیل میں، نہ ہی زبور میں، اور یہ بار بار دہرائی جانے والی 7 آیات پر مشتمل ہے، اور قرآن عظیم ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا۔ یہ روایت ترمذی کی ہے۔ اسی طرح صحیح بخاری کی روایت ہے کہ یہ ام القرآن یعنی قرآن کی اساس ہے، بار بار دہرائی جانے والی 7 آیات ہیں، اور یہ قرآن عظیم ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ پر مشتمل دعا کرنے کے بعد آدمی جو مانگے وہ اسے مل جاتا ہے۔ اس سورہ کو پڑھنے کے بعد آمین ضرور کہنا چاہیے، کیونکہ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ جس شخص کی آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ مل جائے اس کے تمام سابقہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ سورہ کی ابتدا الحمدللہ رب العالمین سے ہوتی ہے۔ الحمد تعریف، ہر قسم کی تعریف اور مکمل تعریف، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ شکر کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ جب بندہ کہتا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین تو دراصل وہ اس بات کا اعتراف کرتا ہے کہ وہ تمام تعریفیں اور تمام شکر اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ یہ تعریف اور یہ شکر کیوں ہے؟ اس کی مزید تفصیل اللہ تعالیٰ نے خود ہمیں بتائی کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف اور شکر اسی لیے ہے کہ اللہ رب العالمین ہے۔ رب وہ ذات جو پالے، پروان چڑھائے، ایک ایک قدم آگے بڑھائے اور اس منزل تک لے جانے میں مدد کرے جس منزل پر انسان جانا چاہتا ہے۔ تربیت کرنے والا، سہارا دینے والا، اللہ تعالیٰ کی مکمل اور مستقل صفت رب ہونا، آقا ہونا اور مالک ہونا، یہی وجوہات ہیں کہ بندہ اپنے دل کی گہرائیوں سے کہتا ہے کہ تمام تعریف اللہ کی اور تمام شکر اللہ کا، کیونکہ جو کچھ بھی ہم دنیا میں کرتے ہیں ہمارا وجود اللہ تعالیٰ کی صفت ربوبیت کی وجہ سے ممکن ہے۔ دنیا کے وہ تمام مذاہب یا وہ تمام انسان جو رب کے معنی نہیں سمجھتے کہ اللہ کس طرح ہم کو دیکھتا ہے، ہمیں پالتا ہے، ہماری نشو و نما کرتا ہے، وہ اس بات کی گہرائی کو نہیں سمجھتے، اور یہی وجہ ہے کہ شرک کی ابتدا اس وجہ سے ہوتی ہے کہ بندے کو اللہ کا جب یہ تعارف نہ ہو کہ اللہ اصل میں میرا رب ہے، اور اس بات کے نہ ماننے کی وجہ سے یا نہ جاننے کی وجہ سے انسان جب بھٹکتا ہے تو پھر وہ پتھر کو بھی خدا کہہ دیتا ہے یا سرے سے خدا کا ہی انکار کر بیٹھتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ اللہ صرف انسانوں کا رب ہے یا صرف میرا اور آپ کا رب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ تمام جہانوں کا، عالمین کا رب ہے، اور اس عالم میں کیا کیا کچھ نہیں ہے، وہ تمام چیزیں جو ہمیں نظر آتی ہیں، جنہیں ہم جانتے ہیں، یا وہ تمام چیزیں جنہیں ہم سرے سے نہیں جانتے۔
سب کچھ اللہ نے بنایا اور سب کچھ اللہ چلا رہا ہے۔ اپنے تعارف میں اللہ تعالیٰ اگر یہیں تک بات کو رہنے دیتے تو بھی بہت تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے اس کے آگے بڑھ کر ہمیں بتایا کہ وہ رحمان اور رحیم بھی ہیں۔ رحمان اور رحیم اللہ تعالیٰ کی وہ دو صفات ہیں جس کی تفصیل میں اگر بات کی جائے تو شاید زندگی گزر جائے اور ہم یہیں بیٹھے رہیں، لیکن بہت آسان زبان میں صرف اگر اتنا کہا جائے کہ بے تحاشا رحم کرنے والا، اور ایسا رحم کرنا جس کی کوئی مثال نہ ہو، اور اس وقت رحم کرنا جس وقت بندہ اس کا حق بھی نہ رکھتا ہو۔ دنیا میں ہم کتنے ہی ایسے کام کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کرنے کو منع فرمائے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ ہمیں نوازتا رہتا ہے۔ اور صرف انسانوں ہی کو نہیں، دنیا کی ہر مخلوق جو کچھ اللہ تعالیٰ نے بنائی، اللہ تعالیٰ اسے جس طرح چلا رہے ہیں، جس طرح سنبھالے ہوئے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے رحمان ہونے کی نشانی ہے۔ کیونکہ ہم میں سے کوئی شخص، اللہ کی کوئی مخلوق اللہ کو کچھ نہیں دیتی۔ ہم اگر اللہ کی عبادت بھی کرتے ہیں تو اس سے اللہ تعالیٰ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ سب کے لیے رحمت کے دروازے کھولے ہوئے ہیں اور وہ سب کو نواز رہا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جہاں ہمیں یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ بے تحاشا رحم کرنے والے ہیں اور بہت کچھ دینے والے ہیں، رب ہیں، مالک ہیں، تو ساتھ ساتھ یہ بھی یاد دلایا کہ صرف اس دنیا کے مالک نہیں جس دنیا میں اور آپ آج زندہ ہیں، بلکہ اگلی دنیا کے مالک بھی اللہ تعالیٰ ہی ہیں۔ اور یہ لفظ مالک اپنے معنوں سے یہ بات ظاہر کرتا ہے کہ کوئی ایسی ذات جس کے قبضے میں سب کچھ ہو، اس کے حکم کے علاوہ کسی کا حکم نہ چلتا ہو۔ اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو اس آخری دن کا، اس روز قیامت کا مالک بتاتے ہیں جس دن سب کا حساب کتاب ہوگا، اور اس دن کا حساب کتاب ایک قانون کے تحت ہوگا۔ آج جس دنیا میں ہم رہتے ہیں اس میں ہمارے ہاتھ میں وہ طاقت ہے کہ بہت سارے کام ایسے ہیں جو ہم اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں، چاہے وہ اللہ کو پسند ہو چاہے ناپسند ہو، لیکن پھر بھی ہم اختیار رکھتے ہیں۔ لیکن اگلی وہ دنیا جہاں ہم سب کو مرنے کے بعد جانا ہے، وہاں پر کسی کا کوئی اختیار نہیں ہوگا، اور اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ وہ اس دن کے مالک ہوں گے۔ وہاں قانون اللہ کا چلے گا اور ہر شخص کو چاہے نہ چاہے اللہ کے اس قانون کے آگے سر جھکانا پڑے گا۔ جس شخص کو آج یہ بات سمجھ میں آ جائے وہ لا محالہ یہ کہہ اٹھتا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم صرف آپ کی عبادت کرتے ہیں اور صرف آپ سے مدد مانگتے ہیں۔ کہ حقیقت یہ ہے کہ انسان مکمل طور پر اللہ کا محتاج ہے، چاہے وہ یہ دنیا ہو چاہے وہ اگلی دنیا ہو۔ یہ دنیا ایک دھوکہ ہے جہاں انسان کا یہ خیال ہے کہ چونکہ اسے تھوڑا بہت اختیار حاصل ہے اس لیے وہ حکم عدولی کر سکتا ہے، لیکن حقیقت کی بات یہ ہے کہ جو شخص اللہ کا تعارف رکھے اسے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہم یہاں بھی اللہ کے غلام ہیں اور عبد ہیں۔ یہ عبد کا لفظ اگر اس کی بھی حقیقت سمجھ میں آئے تو بندہ سر اٹھانے کے قابل نہ ہو۔ اردو زبان میں عبد کے معنی غلام کے کیے جاتے ہیں، لیکن دراصل یہ ایک صحیح ترجمہ نہیں ہے، کیونکہ غلام انسانی زبان میں اس انسان کو کہتے ہیں جو اپنے آقا کی غلامی میں ہوتا ہے، اس کی مرضی کے مطابق زندگی گزارتا ہے۔ لیکن ہو سکتا ہے کہ آقا اس غلام کو آزاد کر دے، ہو سکتا ہے کہ وہ غلام کہیں بھاگ جائے، یا کوئی بھی ایسی صورتحال ہو جائے کہ اس کی غلامی ختم ہو جائے۔ لیکن عبد کے معنوں میں ایسے معنی شامل نہیں، یعنی کہ عبد غلامی سے بھی نچلے درجے کی ایک ایسی حالت ہے جس میں عبد کی کوئی مرضی نہیں چلتی، وہ کبھی بھی آزاد نہیں ہو سکتا، وہ کبھی بھی سوال نہیں کر سکتا، وہ ہر حال میں اپنے خالق اور اپنے آقا کے آگے جھکنے پر مجبور ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا اپنے آپ کو رب کہنا، رحمان کہنا اور رحیم کہنا اس عبد کی شان بڑھا دیتا ہے۔ اس کمتر حیثیت کے باوجود اللہ کا بندہ بننا انسان کو جو عروج نصیب کرتا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے صرف وہ دل چاہیے جس میں اللہ کی محبت ہو، وہ ذہن چاہیے جس میں اللہ کا تعارف ہو، اور اگر ایسا ہو جائے تو ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں۔ وہ بندہ جو ہر حال میں اللہ کا محتاج ہے وہ جھک جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ یا اللہ آپ ہی میری مدد کیجیے، اس لیے کہ مدد چاہنا اور مدد پانا یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہی بندے کو سکھایا کہ تم مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا۔ اور اگر بندہ اللہ کے بجائے کسی اور کی عبادت کرے، اللہ کے بجائے کسی اور سے مدد مانگے، تو انسان کو ناکامی کے علاوہ کچھ نہیں ملتا۔ اللہ کی ذات کو اس سے کوئی نقصان نہیں پہنچتا، لیکن انسان بے آسرا ہو جاتا ہے۔ ان ساری تمہیدی گفتگو کے بعد اصل بات کی طرف آتے ہیں جو کہ اس سورے کا اصل مضمون ہے، اہدنا الصراط المستقیم۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا کہ ہمیں صراط مستقیم یعنی سیدھے راستے کی طرف رہنمائی عطا فرمائیے۔ ہدایت کا لفظ بڑا عام فہم سا لفظ ہے، کسی کو راستہ دکھانا۔ یہ لفظ ہدیہ کے معنی میں بھی آتا ہے، کسی کو کوئی تحفہ دینا۔ یہ بڑی جامع دعا ہے
یہ وہ راستہ ہے جس پر اگر کسی شخص کو چلنے کی توفیق نصیب ہو جائے تو وہ اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی حاصل کر کے جنت میں داخل ہو سکتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ انسان کو یہ دعا خود نہ سکھاتے تو یہ انسان کے لیے ممکن نہیں تھا کہ وہ خود سے یہ جان جاتا کہ مجھے اصل میں جانا کہاں ہے اور وہ کون سا راستہ ہے جو مجھے میری منزل کی طرف لے جائے۔ تو یہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے انسانوں کو خود یہ بات بتا دی کہ تم یقیناً کامیاب ہونا چاہتے ہو تو پھر مجھ سے یہ دعا مانگو کہ میں تمہیں کامیابی کا وہ راستہ بتاؤں جس پہ چل کے تم کامیاب ہو، اور پھر اس دعا کو لازم کر دیا کہ دن میں کئی بار اس دعا کا پڑھنا میرے اور آپ کے لیے فرض ہے۔ یہ سیدھا راستہ کیا ہے؟ یہ سیدھا راستہ قرآن اور سنت کی دعوت پر مشتمل راستہ ہے۔ یہ وہ راستہ ہے جو ہمیں بتاتا ہے کہ کون سے کام کرنے ہیں اور کون سے کام نہیں کرنے۔ یہ وہ راستہ ہے جو ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ کس طرح اس پہ چلنا ہے اور کس منزل کی طرف آگے جانا ہے۔ ہدایت ایک ایسا راستہ ہے جس پر اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی نہیں چل سکتا۔ سورہ قصص میں اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم جسے چاہو اسے ہدایت نہیں دے سکتے مگر اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور وہ ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو ہدایت قبول کرنے والے ہیں۔ یعنی کہ ہدایت دینا صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے علاوہ تمام انبیاء جنہیں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا، ان کا اصل بھیجنے کا مقصد یہ تھا کہ بندوں کو اس ہدایت کے راستے کی طرف بلائیں تاکہ جب بندہ اس پر چلے تو پھر وہ اللہ کی رضا کو پا جائے۔ صراط مستقیم وہ راستہ ہے جس میں کوئی ٹیڑھ نہیں، جس میں کوئی خطرہ نہیں۔ اس راستے پہ چلنے والے کے لیے کامیابی لازم ہے۔ اللہ تعالیٰ اس راستے پہ چلنے والے لوگوں کی حفاظت فرماتے ہیں، انہیں ہر قسم کی انتہاؤں سے بچاتے ہیں۔ یہ وہ راستہ ہے جس پہ چلنے کی توفیق بھی اللہ کی طرف سے ملتی ہے، اس پہ چلنے کی طاقت بھی اللہ کی طرف سے نصیب ہوتی ہے، اور اس کے بعد اس پہ چلنے والوں کو منزل بھی اللہ کے حکم سے ہی نصیب ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس راستے کے بارے میں مزید ہمیں سمجھایا کہ ہم اللہ تعالیٰ سے مانگیں کہ یہ راستہ وہ راستہ ہمیں ملے جس پر انعام یافتہ لوگ چلے تھے۔ انعام یافتہ کون ہیں؟ ان کے بارے میں خود اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ یہ وہ راستہ ہے جو ان لوگوں کا ہے جو انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین ہیں۔ سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور ترجمہ ہے کہ جو لوگ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں گے ان کو ان لوگوں کا ساتھ نصیب ہوگا جن پر اللہ نے انعام فرمایا۔ اور مزید تفصیل پھر یہی بتائی کہ یہ انعام یافتہ لوگ نبی ہوں گے، صدیقین ہوں گے، شہداء ہوں گے، صالحین ہوں گے، اور کیسے اچھے ہیں یہ رفیق جو کسی بھی انسان کو میسر آ جائیں۔ یعنی کہ انعام یافتہ لوگ اصل میں وہ لوگ ہیں جو اللہ کے راستے پر چلے۔ بات یہاں پر بھی ختم ہو سکتی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی آگے چل کے مزید کھول کر اب ہمیں یہ بھی بتایا کہ وہ کون سا راستہ ہے جس پر ہمیں نہیں چلنا۔ وہ راستہ مغضوب کا ہے، وہ راستہ ضالین کا ہے۔ مغضوب غضب، غصے کی انتہائی حالت، ایسا غصہ کہ جس کے اوپر غصہ کرنے والا عمل کرے۔ یعنی کہ غصے کی مختلف کیفیات ہوتی ہیں، کبھی دل میں ناگواری کا احساس ہوتا ہے، کبھی جذبات تھوڑا سا بڑھتے ہیں، دل چاہتا ہے کہ انسان کسی کو کچھ کہہ دے لیکن پھر چپ ہو جاتا ہے۔ لیکن غصے کی وہ انتہائی حالت جس وقت انسان اپنے غصے پہ عمل کرتا ہے اور وہ جس سے ناراض ہو اسے سزا دیتا ہے، یہ غضب کا عالم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ ہم مخصوص طور پر یہ دعا بھی مانگیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اس راستے پہ چل پڑیں جس راستے پہ چلنے والوں پر اللہ ناراض ہو گیا تھا۔ ان تمام لوگوں کی تفصیل بھی کلام پاک میں موجود ہے، جس طرح کے انعمت علیہم، انعام یافتہ لوگوں کی، انبیاء کی اور انبیاء کے ساتھیوں کی تفصیل کلام پاک میں موجود ہے، اس طرح ان قوموں کی یا ان افراد کی بھی تفصیل کلام پاک میں موجود ہے، ان کی عادتوں کا بھی تذکرہ موجود ہے جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا۔ ایک تیسرا گروہ اور ہے جو نہ ہی انعام یافتہ لوگوں پر مشتمل ہے نہ ہی مغضوب علیہم پر، لیکن وہ گمراہ ہو گئے، وہ راستہ بھٹک گئے، وہ بھول گئے کہ وہ کیوں آئے تھے، وہ بھول گئے کہ انہیں کہاں جانا ہے، اور وہ یہ بھی بھول گئے کہ انہیں کیا کرنا ہے۔ حالانکہ ان پر اللہ کا غضب اس طرح نازل نہیں ہوا جس طرح پچھلی قوموں پر ہوا تھا، مگر پھر بھی راستہ گم ہو جانے کے باعث وہ اپنی منزل تک نہیں پہنچ سکے۔ وہ کون لوگ ہیں، ان کی عادتیں کیا ہیں، ان کا تذکرہ بھی کلام پاک میں موجود ہے۔ اور یہ وہ گروہ ہے جو وقتی خوشیوں کے لیے اور دنیا کی کامیابیوں کے لیے اللہ کے راستے کو بھول گیا، اور جب انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے راستے سے دور کیا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں منزل سے دور کر دیا۔ یہ تینوں گروہ آج بھی دنیا میں پائے جاتے ہیں، اسی لیے کلام پاک میں ان تینوں گروہوں کا تفسیرہ بہت تفصیل سے موجود ہے۔ اسی لیے اہدنا الصراط المستقیم کہ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی طرف رہنمائی عطا فرما، یہی دعا اس سورہ کا مرکزی مضمون ہے۔ سورہ فاتحہ کی اہمیت اگر سمجھ میں آئے
تو انسان کا دل شکر سے بھر جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ نہ صرف یہ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دعا ہمیں خود سکھائی، بلکہ دن میں کئی دفعہ جب اس کا پڑھنا بھی ہمارے اوپر فرض کیا تو یہ بات ہمیں سمجھ میں بھی آئے اور یاد بھی رہے کہ واقعی ہدایت کی دعا مانگنا، ہدایت کے راستے پہ چلنا اور ان راستوں سے بچنا جو ہدایت کے راستے کے علاوہ کسی اور طرف لے جاتے ہیں کس قدر ضروری ہے۔ اس کے بغیر ہمارا گزارا نہیں۔ اسی لیے اس سورہ کو سورہ فاتحہ کہا جاتا ہے۔ فتح کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو کھولنا۔ قرآن کریم کی پہلی سورت سورہ فاتحہ، جب ہم کلام پاک کھولتے ہیں، رب کا تعارف ملتا ہے، رب سے دعا مانگتے ہیں، اپنے لیے وہ راستہ مانگتے ہیں جس پر چلنے سے کامیابی ہو، اور جب ہم قرآن کو آگے پڑھنا شروع کرتے ہیں تو پھر وہ تمام راستے اور ان راستوں پہ آنے والی رکاوٹیں کھول کھول کے ہمیں بتاتی ہیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا۔ اور اسی طرح جب قرآن ختم ہوتا ہے، سورہ فلق اور سورہ ناس تک پہنچتے ہیں، وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف رب کے نام سے ہی کیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں بنائے جو اس دعا کو صحیح طور پر مانگنے والے بن جائیں، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس دعا کو ہمارے حق میں قبول بھی کر لے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔